السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو ایسا کامل اور مکمل رسول بنا کر مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام کو ایسے اخلاق سے، ایسے کمالات سے نوازا۔ جب کوئی انسان آپ کے اخلاق بیان کرتا ہے یا کوئی آپ کی سیرت بیان کرتا ہے، آپ کا کردار بیان کرتا ہے، تو بیان کرنے والے کے سامنے ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سے بیان کرنے والا چلو بھر پانی لیتا ہے، مگر کسی بیان کرنے والے سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے کسی پہلو کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کر دیتا ہے: بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ اس لیے کہ جس پیغمبر کی تعریف خود رب کائنات نے کی ہو، جس کی عظمتوں کی، جس کی بلندیوں کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہو، قرآن مجید میں فرمایا گیا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم جیسے طالب علم اس ذات کی کیا تعریف کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج کل کے کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معاملات کو نہیں پڑھتے، وہ صرف انٹرنیٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر کچھ ملحدین، مشرکین، مستشرقین کی کچھ ایسی تحریریں پڑھ لیتے ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ کے متعلق جس میں بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، اور ان تحریروں کو پڑھ کر ہمارے وہ نوجوان شک و شبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے درخواست تو یہ ہے کہ وہ ایک مضمون پڑھ کر آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کو اس میں نہ تولیں۔ اگر انہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کے کردار کے بارے میں پڑھنا ہے، تو سیرت طیبہ کی جتنی مستند کتابیں ہیں ان میں پڑھ لیں، ان کے شک و شبہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا۔ جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمانے کے رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ آپ نے آپ علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا۔ جب آپ اس علاقے میں تشریف نہیں لائے تھے، وہاں تہذیب بھی نہیں تھی، وہاں تعلیم نہیں تھی، وہاں ترقی نہیں تھی، بلکہ اس کے قریب کے جو ممالک تھے وہاں تہذیب تھی، تعلیم تھی، تمدن تھا، کلچر تھا، زندگی گزارنے کی تمام تر سہولیات موجود تھیں۔ ایک طرف قیصر کی حکومت تھی، دوسری طرف کسریٰ کی حکومت تھی۔ یمن میں اور ملک شام میں قوم عوام الناس قانون کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، مگر تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کر جب اس زمانے کے جزیرۃ العرب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک کٹی ہوئی دنیا نظر آتی ہے۔ جزیرۃ العرب کے اس زمانے کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ظلم کا دورہ تھا، جسے چاہتے وہ مارتے تھے۔ ان کی لڑائی اس بنیاد پر ہو جاتی، اگر کسی اونٹ نے پہلے پانی پی لیا یا کسی کی بکری نے کسی کے کھیت میں سے کوئی دانہ اٹھا لیا، تو اس بنیاد پر ان کے درمیان تلواریں نکل کر آتی تھیں
اور 40 سال تک جنگیں صرف اس معمولی سی بنیاد پر چلتی رہتی تھیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا، قریب کے جتنے بڑے بڑے ممالک کے بادشاہ تھے وہ ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ سارے بادشاہ جانتے تھے یہ جنگجو ہیں، یہ نہ عورت کا احترام جانتے ہیں، نہ بچوں کا احترام جانتے ہیں، نہ یہ بچوں کو پیار اور محبت دیتے ہیں، نہ یہ بھائی بہن کا احترام جانتے ہیں، نہ یہ کمزوروں کا حال جانتے ہیں، اور نہ یہ قانون کو قانون جانتے ہیں۔ اس وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ ان پر حکومت کرنے سے بچتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو اس علاقے میں بھیجنے کی پہلی حکمت یہ تھی کہ اللہ کو معلوم تھا یہ قوم بہادر ہے، یہ قوم جرأت اور ہمت والی ہے، اس قوم کے ہاں اور نہ کے درمیان تیسری چیز حائل نہیں، یہ منافقانہ زندگی کو نہیں جانتے کہ یہ بھی چلے گا اور یہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر یہ لوگ کسی چیز پر متفق ہوتے تو بھرپور تائید کرتے، اور اگر یہ کسی چیز کے مخالف ہوتے تو ڈر کر مخالفت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا اگر انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مان لیا، رب العالمین کو اپنا مالک حقیقی تسلیم کر لیا، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول جان لیا، تو ان لوگوں کے لیے دنیا کی تمام قوموں کے سامنے اسلام پیش کرنا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ قوم کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو اس علاقے میں بھیجا، آپ نے وہاں آ کے صداقت کے بیج بوئے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو محبت سکھائی، شفقت سکھائی، ہمدردی سکھائی۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو زمین بنجر کہلاتی تھی، آپ نے آنے کے بعد اس میں محنت کی، وہ علم و اخلاق کی ایسا گلشن بنا کہ تاریخ نے ایسی بہار پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اور دوسری حکمت جزیرۃ العرب میں نبی اکرم علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کی یہ تھی کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عربی کہتے اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے، یہ کہتے تھے دوسرے تو گونگے، ان سے بولنا نہیں آتا، بولنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، اور ان کے پاس اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کا شاندار ملکہ موجود تھے وہ جاہل، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، لیکن وہ اس زمانے میں ایسے اشعار کہتے، دنیا کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ان کے اشعار کو سن کر دنگ رہ جاتے، دنیا انہیں شاعر کہتی تھی۔ اللہ نے چاہا جب پیغمبر علیہ السلام ان کے درمیان آئیں گے اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کر لیں گے تو دنیا انہیں شاعر نہیں کہے گی، دنیا انہیں اب دین کا داعی کہے گی، دنیا انہیں دین کا مبلغ کہے گی، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی تحریک کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ میرے بزرگوں، نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو جس پہلو سے دیکھا جائے اس پہلو سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ہیرے کی یہ صفت ہوتی ہے، اسے جس طرف سے دیکھا جائے، جس زاویے سے دیکھا جائے، جس اینگل سے دیکھا جائے، چاروں طرف سے ہیرا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بالکل ایسی ہی تھی، جس طرف سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے اس طرف سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ السلام نے تاریخ کی پوری روشنی کے اندر زندگی گزاری۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے تاریخ کی پوری روشنی کے اندر زندگی نہیں گزاری۔ اگر آپ کسی عیسائی کے پاس جائیں اور اس سے معلوم کریں عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، ان کے لڑکپن کا زمانہ کیسا تھا، ان کے بچپن کے ساتھی کیسے تھے، جب وہ جوان ہوئے تو ان کے جوانی کے ساتھی کون تھے، اور کس طرح سے وہ اپنی قوم میں محنت کرتے تھے، کس طرح سے رب العالمین ان پر جبرائیل امین کو بھیج کر اپنی کتاب کو اتارتا تھا، اگر آپ عیسائیوں سے معلوم کریں گے وہ آپ کو صرف چند واقعات بتا سکتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہودیوں سے معلوم کریں گے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کب آئے، ان کا بچپن کا زمانہ کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، انہوں نے کس طرح سے محنت کی،
جس کے نتیجے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، ان کی شادی کب ہوئی، ان کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، ان کے بیوی بچوں کا حال کیا تھا، ان کی وفات کب ہوئی، یہودی آپ کو نہ بتا سکیں گے۔ یہودی اور عیسائیوں کا دامن آج اس نعمت سے خالی ہے۔ اگر کوئی عیسائی بچہ اپنے پادری سے معلوم کرے کہ مجھے ہمارے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یا کوئی عیسائی نوجوان اپنے پادری سے معلوم کرے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی بتاؤ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے جوانی گزاری میں اس طرح سے جوانی گزارنا چاہتا ہوں، تو ان کے پاس ان کی تحریک، ان کی تعلیم آج موجود نہیں۔ اگر وہ ہم سے معلوم کریں گے کہ تم ہی اپنے پیغمبر کی تاریخ بتاؤ، تو ہم آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ انہیں بتا دیں گے، وہ ہماری کتابوں میں آج موجود ہے۔ محدثین اکرام کو اللہ جزائے خیر دے، جس موقع پر وہ نبی اکرم علیہ السلام کے شمائل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی بھویں ایسی تھیں، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کا رخسار مبارک ایسا تھا، آپ جس موقع پر بات کرتے تو ایسا لگتا تھا آپ کے منہ سے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کے بارے میں تو چھوڑیے ان کی تحریک کیا تھی، آپ علیہ السلام کا مشن کیا تھا، انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی ہمارے پیغمبر جس موقع پر استنجا خانے میں جاتے تو پہلے بایاں پاؤں رکھتے، جب استنجا خانے سے باہر تشریف لاتے تو پہلے دایاں پاؤں نکالتے، اور اگر مسجد کے اندر جاتے تو مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھتے، اور اگر مسجد سے باہر آتے تو پہلے بایاں پاؤں نکالتے۔ محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے جس موقع پر آپ مسجد نبوی میں امام ہوتے اور صحابہ اکرام کا حلقہ نماز کے بعد آپ کے ارد گرد بیٹھتا، تو آپ علیہ السلام کی جو کیفیات تھیں وہ ساری کیفیات آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی انفرادی زندگی کے بارے میں لکھا اور آپ کی اجتماعی زندگی کے بارے میں لکھا۔ اگر آج کوئی امت مسلمہ کا بچہ ہم سے یہ معلوم کرے گا کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کا ذرا بچپن بتاؤ، میں آپ علیہ السلام کے بچپن کی طرح اپنا بچپن گزارنا چاہتا ہوں، یا اس امت کا کوئی نوجوان یہ معلوم کرے گا کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کی ذرا جوانی بتاؤ، میں آپ علیہ السلام کی جوانی کی طرح اپنی جوانی گزارنا چاہتا ہوں، یہ ساری بات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی غریب آ کے معلوم کرے گا آپ نے غریبوں کے بارے میں کیا تعلیم دی، کوئی مزدور آ کر معلوم کرے گا آپ نے مزدوروں کے بارے میں کیا تعلیم دی، اسی طرح سے کوئی امیر معلوم کرے گا کہ آپ نے امیروں کے بارے میں کیا تعلیم دی، کوئی غریب عورت، کوئی بیوہ، کوئی بوڑھی آ کے معلوم کرے گی آپ نے بوڑھیوں کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ ایک ایک بات آج ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہ مل سکے گا جسے نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اپنے لیے تعلیم نہ ملتی ہو۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے جس ہستی سے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے ہم اس کی پیروی نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جن سے ٹھیک سے استنجا کرنا نہیں آتا، جن سے منہ دھونا نہیں آتا، جن سے اپنے آپ کو کپڑے پہنانے نہیں آتے، جنہوں نے دنیا کو برہنہ ہونا سکھایا، جنہوں نے دنیا کے اندر ناپاکی کو عام کر دیا، جنہوں نے دنیا کے اندر زناکاری کے اڈے کھول دیے، آج ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں، ان کی پیروی کر کے ہمیں سوائے جہنم کے کچھ نہ ملے گا۔ اگر پیروی کرنی ہے تو ایسی ہستی کی کیوں نہ کی جائے جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے کہا جب تم بچپن میں ہو تو اپنی ماں کا اس طرح سے احترام کرنا، اور والدین کو بتایا بچپن سے اس طرح سے شفقت کرنا، جب تم تھوڑے بڑے ہو جاؤ اس طرح سے نماز پڑھنا، اس طرح سے روزہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک بات کی تعلیم دی، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہم آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا کے اندر تشریف لائے جب تعلیم نہیں تھی، جب تہذیب نہیں تھی۔ قرآن مجید کا بیان ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وہ ذات جس نے پیغمبر علیہ السلام کو ناخواندہ لوگوں میں، امی لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ ایک عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ نام کا گزرا ہے، اس نے The 100 نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس مصنف نے اپنے گمان کے مطابق دنیا کی 100 شخصیتوں کا اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دنیا کے فلاسفر کا تذکرہ کیا، دنیا کے ڈاکٹروں کا تذکرہ کیا، دنیا کے حکامہ اور عمرا کا تذکرہ کیا، نہ جانے اس نے کن کن کا تذکرہ کیا۔ لیکن اس نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلے تذکرہ کیا وہ پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ عیسائی لوگ یہ پڑھ کے حیران ہوئے اور اس مصنف کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا اب تم نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں تم نے سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ تمہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو کیا کہنا چاہیے عیسائیوں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ وہ مصنف کہتا ہے اس کی میرے پاس دلیل موجود ہے، میں نے پیغمبر علیہ السلام کا سب سے پہلا تذکرہ کیوں کیا؟ لوگوں نے معلوم کیا آپ نے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ وہ مصنف کہنے لگا جن شخصیتوں کو میں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کیا، جب میں ان کے حالات پڑھتا ہوں یا تو ان کی تاریخ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہوتی، یا وہ اپنے زمانے میں کسی استاد کے سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد بنایا ہوتا ہے، کسی کو مربی اور کسی کو معلم بنایا ہوتا ہے، کسی کو اپنا استاد کسی کو مرشد بنایا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے بہترین تعلیمی اداروں میں شاندار تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، پھر وہ اس تعلیم کو بنیاد بنا کر دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا، آپ کی تاریخ کے بارے میں پڑھا، تو آپ علیہ السلام مجھے کسی کے سامنے شاگرد بیٹھے بن کے نظر نہیں آئے۔ آپ نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، آپ نے دنیا میں کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا، اور آپ نے دنیا سے علم نہیں لیا۔ وہ مصنف اس کے بعد کہتا ہے وہ ہستی ایسی تھی جس نے دنیا میں کسی سے علم نہیں دیا، مگر دنیا کو وہ علم دیا۔ آپ سے پہلے ایسا علم نہ کسی نے دیا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا علم دے سکے گا۔ وہ مصنف کہتا ہے یہ شخصیت ایسی تھی جس نے ایسی علمی خدمات انجام دی، میرے دل نے یہ بات چاہی کہ ان کا تذکرہ میں اپنی کتابوں میں سب سے پہلے کروں۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات تو ایسی تھی کہ دوسرے لوگ، غیر مذہب کے لوگ آپ علیہ السلام کو اپنا بڑا بنانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو جزیرۃ العرب کے علاقے میں مبعوث کیا۔ وہاں کے لوگ ناخواندہ تھے، وہاں کے لوگ امی تھے۔ جس موقع پر صدیق اکبر، جس موقع پر عمر فاروق، جس موقع پر عثمان غنی، علی ابن علی مرتضیٰ آپ علیہ السلام کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ سے دین کا علم لیتے ہیں، آپ سے نماز سیکھتے ہیں، آپ سے روزہ سیکھتے ہیں، آپ سے مسائل کا حل سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، تو ان کے اندر اتنی بڑائی آتی ہے، اتنا علم آتا ہے۔ دنیا کا ایک یہودی مصنف یہ بات لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے عربوں کی زمین بنجر زمین کہلاتی تھی، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو عرب کی سرزمین ہیرو کی نرسری بن گئی۔ پتہ چلا نبی اکرم علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایسی تعلیمات دی، صحابہ اکرام نے ان تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلندیاں نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر جس بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں ہم پیغمبر کو تو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی نہیں مانتے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا نماز پڑھنی ہے، ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا زکوٰۃ دینی ہے، ہم زکوٰۃ چھوڑتے ہیں۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا روزے رکھنے، ہم روزے نہیں رکھتے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا غریبوں کے حقوق ادا کرنے، ہم غریبوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا اپنے کانوں کی حفاظت کرنا،
ہم اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا تھا حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا۔ ہم جب کاروبار میں جاتے ہیں حرام اور حلال کو ایک کرتے ہیں، ہم پیغمبر کی ایک نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بلندی نصیب فرمائے۔ قیامت آ جائے گی، ہمیں بلندی نصیب نہیں ہوگی، بلندی اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم پیغمبر کی تعلیمات پر 100% عمل کریں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا۔ اس زمانے کے جزیرۃ العرب میں پریشانی کا حال تھا، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ رہے تھے، ظلم کی چکی ہر طرف گھوم رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ایسے وقت میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے بڑے آسان طریقے حاصل تھے۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیتے کھڑے ہو کے، اے لوگو ہماری اقتصادی حالت کمزور ہے، ہمیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی، ہمیں پینے کو پانی نہیں ملتا، ہمیں پہننے کو کپڑے نہیں ملتے، میں تمہیں ایک معاش کا طریقہ بتاؤں گا جس سے ہمیں وقت پر روٹی ملے گی، جس سے ہمیں کھانا ملے گا، جس سے ہمیں کپڑے ملیں گے، جس سے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا، عرب کے سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے۔ اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام عرب میں آتے اور یہ کہتے اے لوگو یہاں پہ ظلم کی چکی عام ہے، لوگ مظلوم ہو رہے ہیں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ظلم سے نکالوں گا، میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا، جو لوگ مظلوم بن چکے تھے، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، آپ کے اس نعرے کے اوپر جمع ہو جاتے۔ اسی طرح آپ یہ کہہ دے اے لوگو ہمارے ایک طرف کسریٰ کی حکومت ہے، ہماری دوسری طرف کسریٰ کی حکومت ہے، ایک طرف قیصر کی حکومت ہے، ہم عربی زبان بولنے والے، ہماری زبان ایک ہے، ہم اپنی زبان کی بنیاد پر دنیا کو ایک ہو کر دکھائیں گے اور ہم بھی ایک اپنی بڑی حکومت دنیا کے اندر قائم کریں گے۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا، عرب کے سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اس کو اختیار کیا جو آپ کے لیے بڑا پرمشقت تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا گیا، 3 سال تک آپ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد قرآن مجید کی آیت آئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر ان جاہلوں کی پرواہ نہ کیجئے، ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اب کسی بات کا خوف نہیں، جس کو آپ کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کھل کر اس کو بیان کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، آپ نے آواز لگائی، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے یہ نہیں کہا اے لوگو ہماری اقتصادی حالت کمزور ہے، اے لوگو ہمارے اندر ظالم بھی ہیں، ہمارے اندر مظلوم بھی ہے، اے لوگو ہمیں حکومت قائم کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو معبودان باطلہ کا انکار کر دو، پروردگار حقیقی کا، مالک حقیقی کا اقرار کر لو، مجھے اس کا رسول مان لو، میں اس کا تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ قوم جو آپ کو امین کہتی تھی، وہ قوم جو آپ کو صادق کہتی تھی، وہ قوم نبی اکرم علیہ السلام نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اپنی آنکھ کا آپ کو تارا مانتی تھی، آپ اس قوم کی آنکھ کا کانٹا بن گئے، آپ اس قوم میں چبھنے لگے۔ وہ قوم جو آپ سے محبت کرتی تھی آپ کو ستانے لگی، آپ کو پریشان کرنے لگی، کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ پر پتھر برساتا ہے، کوئی آپ کے چہرے مبارک پر تھوکتا ہے، کوئی آپ کی گردن میں چادر پر آ کر ڈال کر کھینچتا ہے۔ جس موقع پر آپ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں بدبخت آتا ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر پیغمبر علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک وقت وہ آیا، قوم نے دیکھا ہم نے پیغمبر کو اتنی تکلیف دے دی لیکن یہ اپنی دعوت کو کام بند نہیں کر رہے، یہ اسی تحریک میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے کام میں مگن ہے۔ مشرکین مکہ نے ایک اجتماع کیا، اس میں ایک مشورہ ہوا، مشورہ یہ ہوا پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کا کلی طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے کوئی چیز لی جائے گی، نہ انہیں کوئی چیز دی جائے گی، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ انہیں کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان کے خاندان میں لڑکی لی جائے گی، نہ ان کے خاندان میں لڑکی دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک یہ حالات رہے۔ ایک وقت وہ آیا آپ کے خاندان کے لوگوں کو روٹی ملنا بند ہو گئی،
آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے ببول کے پتے چبا کر گزارا کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ہم سب سے پہلے دعوت کو چھوڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے روزے کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دل کے اندر ارمان یہ ہوتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، ایسے حالات درست نہیں ہوں گے۔ حالات اسی وقت درست ہوں گے جب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم پر 100% عمل کیا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا، دین کی خاطر جتنی تکلیف اس دنیا میں مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے انہیں اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے، اور انہوں نے کسی نے اپنے قبیلے میں جا کر، کسی نے اپنے خاندان میں جا کر، کسی نے اپنی قوم میں جا کر، کسی نے اپنے علاقے میں جا کر اعلان کیا، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی قوموں نے کہا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین میں ڈالا، وہ عصا زمین میں ڈالا، وہ سانپ بن گیا، اور کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس بنیاد پر اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، قوم نے مطالبہ کیا، کس بنیاد پر آپ اعلان کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے نام سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم میں مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، آپ نے آ کر کہا اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لوگوں نے معلوم کیا دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ نے معجزہ نہیں دکھایا، آپ نے مردوں کو زندہ کر کے نہیں دکھایا، آپ نے عصا زمین میں نہیں ڈالا، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر زندگی گزارتا ہوں؟ میری زندگی اتنی صاف ہے، میرے دامن پر کوئی دھبا نہیں، میرے دامن پر کوئی دھبا نہیں، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی بدنگاہی کی۔ یہ جو میں نے پاکیزہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میرے بزرگوں، قوم نے آپ کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے آپ کی پوری زندگی کسی کافر نے آپ کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ آپ پر کوئی الزام لگایا ہو، آپ پر کوئی الزام لگایا ہو، آپ پر کوئی بہتان لگایا ہو۔ قوم نے آپ کو مجنون ضرور کہا، لیکن پوری قوم میں ایک انسان ایسا نہ ملا، نعوذ باللہ، جس نے یہ بات کہی ہو پیغمبر غلط سنتے ہیں، پیغمبر بدنگاہی کرتے ہیں، پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں۔ پوری قوم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ آئے، آپ نے لوگوں کو محبت کا درس دیا، آپ نے اخلاق کا درس دیا، آپ نے لوگوں کے اپنے اخلاق سے دلوں کو فتح کر لیا۔ حدیث شریف کا جملہ ہے، فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینہ منورہ کو آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے فتح کر لیا۔ ایک عورت ام جمیل نام کی تھی، آپ علیہ السلام پر کوڑا ڈالتی تھی، جب وہ کوڑا ڈالا کرتی تھی تو بہت خوش ہوتی تھی، میں نے پیغمبر کو تکلیف دی۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، اس کی صرف ایک لڑکی تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، گھر کے اندر اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی اور اس کا جو علاج ہوتا وہ علاج کرتی۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، ماں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ماں کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی اور وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں جس کے اوپر تو کوڑا ڈالتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھی کو لایا ہے، آج تیرا گلا گھونٹ کر تیرا یہی کام تمام کر دے گا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی انہیں اندر آنے دو، ان سے رحم کی بھیک مانگیں گے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا کہ ام جمیل بیٹھی ہوئی ہیں، نگاہ نیچے ہیں۔ ام جمیل کی ہمت نہیں پیغمبر علیہ السلام سے آنکھ ملا لیں۔ کچھ دیر کے بعد معلوم کرتی ہیں، آپ علیہ السلام اس گھر میں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، تو نے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا وہ عورت کہاں ہے، وہ بوڑھی کہاں ہے جو میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی۔
لوگوں نے مجھے بتایا تیرا آخری وقت ہے، تو بیمار ہے، میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تیری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ام جمیل کے دل میں اللہ کے رسول کی وہ محبت آئی، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیں۔ ایک اعرابی دیہاتی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے تشریف لائے، انہیں استنجے کی حاجت ہوئی، مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جا کر استنجا کرنا شروع کیا۔ صحابہ اکرام انہیں روکنے کے لیے، انہیں ڈانٹنے کے لیے دوڑے، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو روک دیا اور کہا انہیں استنجا کرنے دو۔ جب اس اعرابی نے استنجا کر لیا اور وہ استنجا کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے انہیں پیار اور محبت سے اپنے پاس بلایا۔ آپ نے انہیں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے، اسے پاکی پسند ہے، اس کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے، مسجد میں استنجا نہیں کرتے۔ اور جب وہ وہ اعرابی جانے لگا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے کہا شاید تمہارے کپڑے گندے ہو گئے۔ آپ نے انہیں ایک جوڑا کپڑا ہدیے کے طور پر دیے۔ وہ آپ کے پاس سے اٹھا، اس نے اپنی سواری لی اور اپنے قبیلے کے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر آواز لگانی شروع کر دی، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا زاد بھائیوں، میرے پاس آؤ۔ ان کے قبیلے کے لوگ دوڑ کے ان کے پاس آئے اور ان کی سواری کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ معلوم کیا بات ہے، کیوں آواز لگائی؟ کہنے لگے میں دنیا کے ایک ایسے انسان کے پاس آیا ہوں، اس جیسا رحیم انسان نہیں دیکھا، اس جیسا حلیم انسان نہیں دیکھا۔ میں نے اللہ کے گھر میں پیشاب کر دیا جو ان کی سب سے محترم جگہ تھی، انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا، میری وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ دیا۔ ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے ہمیں بھی اس انسان کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ اپنی قوم کے تقریباً 300 لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس لائے۔ وہ آپ علیہ السلام کے صرف اس عمل سے اتنے متاثر ہوئے، 300 لوگوں نے اسی مجلس میں کلمہ پڑھا اور وہ 300 لوگوں مسلمان ہو گئے۔ ایک وقت ہوا آیا جب مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا، مکہ مکرمہ میں عبادت کرنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ہجرت کے 6 سال آپ علیہ السلام نے عرب و عجم کے جتنے بادشاہ تھے تقریباً 8 خطوط، دعوتی خطوط ان کے نام لکھے۔ ان میں ایک خط آپ نے سمامہ ابن اسال حنفی کے نام لکھا۔ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ یمامہ کا بادشاہ تھا، یہ بڑا ظالم انسان تھا۔ جب آپ علیہ السلام کا خط اس کے پاس پہنچا، اس نے آپ علیہ السلام کے خط کے ساتھ بڑا خراب سلوک، بڑا برا رویہ اختیار کیا۔ اس نے آپ کے خط کی توہین کی اور اسے زمانے جاہلیت کے غرور نے آپ علیہ السلام کو برا کہنے پر، آپ کو گالیاں دینے پر مجبور کیا۔ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا اور شیطان نے اس کے اندر یہ جذبہ ابھار دیا، اب اس سے کام نہیں بنے گا تو پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دے۔ اس کے اندر یہ ناپاک ارادے آنے لگے، وہ آپ کی طاق میں لگ گیا کہ موقع ملے پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا سے ختم کر دوں، لیکن اللہ نے اس کے ناپاک ارادے سے آپ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ لیکن اس نے چند صحابہ اکرام پر قابو پا لیا اور انہیں دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ اس کے دل کی یہ خواہش ہوئی کہ یمامہ سے مکہ مکرمہ جاؤں اور زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق وہاں پر عمرہ کروں۔ یمامہ سے جو مکہ مکرمہ راستہ جاتا تھا وہ مدینہ منورہ ہوتا ہوا جاتا تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے پاس آیا، رات ہو چکی، اچانک اس کی سواری خراب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام رات میں مدینہ کی سرحدوں پہ اپنے صحابہ اکرام کو تعینات کرتے اور یہ کہتے تھے ہوشیار رہنا، رات میں کوئی ایسے شر پسند نہ آ جائیں جو ہمیں اور صحابہ اکرام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ صحابہ اکرام سمجھے شاید یہ کوئی شریر انسان ہے۔ صحابہ اکرام نے سمامہ ابن اسال کو گرفتار کر لیا اور لا کر مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ صحابہ اکرام نے سمامہ سے کچھ نہیں کہا، صحابہ اکرام نے سمامہ سے کچھ نہیں کیا۔ صبح میں آپ علیہ السلام فجر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ سمامہ ابن اسال مسجد کے ستون سے بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے معلوم کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم اسے نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ یمامہ کا بادشاہ ہے، یہ سمامہ ابن اسال ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ آپ گھر تشریف لے کر گئے اور گھر کے اندر جو کھانا تھا آپ نے سمامہ ابن اسال کے لیے بھیج دیا اور صحابہ اکرام کو حکم دے دیا سمامہ ابن اسال کی جتنی خاطر ہو اتنی خاطر کرنا۔ کوئی صحابی سمامہ کے لیے دودھ لاتا ہے، کوئی صحابی سمامہ کے لیے روٹی لاتا ہے،
کوئی صحابی سمامہ کے لیے کھجور لاتا ہے، سمامہ کو ایسا لگتا ہے میں قید نہیں ہوں بلکہ 5 اسٹار ہوٹل میں سمامہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے، آپ نے معلوم کیا سمامہ میری ذات سے تمہیں کیا گمان ہے؟ سمامہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے اچھا گمان ہے۔ اس کے بعد کہا سمامہ نے اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قتل کرنے کا فیصلہ دیں گے تو ایک ایسے انسان کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان فرمائیں گے آپ ایسے انسان پر احسان کریں گے جو احسان کی قدر کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میری رہائی کے بدلے جو قیمت چاہتے ہیں آپ کو وہ قیمت ادا کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دعوت نہیں دی، آپ اسی طرح سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن آئے، آپ نے یہی سوالات کیے اور سمامہ نے یہی جوابات دیے۔ تیسرے دن آپ آئے، آپ نے یہی سوال کیے، سمامہ نے پھر یہی جواب دیے۔ آپ علیہ السلام نے سمامہ سے یہ نہیں کہا سمامہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سمامہ اللہ کو ایک معبود مان لو، سمامہ مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ آپ نے سمامہ سے یہ نہیں کہا، آپ سمامہ کو دکھانا چاہ رہے تھے تم نے جو میرے متعلق سن رکھا ہے وہ تم نے صحیح نہیں سنا، تم نے غلط سنا ہے، ہم کچھ اور لوگ ہیں، ہم دنیا میں خون بہانا نہیں آئے۔ تیسرے دن آپ آئے، آپ نے کہا سمامہ کو رہا کر دیا جائے، صحابہ اکرام نے سمامہ کو آزاد کر دیا۔ مسجد نبوی سے نکلے، سامنے ایک باغ تھا، سمامہ اس باغ میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور مسجد نبوی میں آئے اور آ کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے سمامہ سے معلوم کیا تم نے مسجد کے اندر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جس موقع پر پیغمبر تم سے باتیں کر رہے تھے تم نے اس موقع پر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سمامہ کہنے لگے اگر میں اس موقع پر کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا یہ کہتی سمامہ نے پیغمبر کے ڈر میں آ کے کلمہ پڑھ لیا، اس وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر آئے، آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مبہوس تھا، آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ منحوس تھا، آپ کا دین مجھے ناپسندیدہ تھا، میں آپ کے اوپر اسلام لا چکا، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب، آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے چند صحابہ کو قتل کیا، آپ میرے اوپر کیا جرمانہ عائد کر دیں؟ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیں۔ سمامہ تمہارے اوپر کوئی جزیہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ میرے اوپر جرمانہ نہیں ڈالتے میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اب میں مشرکین کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد سمامہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا تم عمرہ کرنے جاؤ لیکن اب جو تم عمرہ کرو گے وہ جاہلیت کے طریقے سے نہیں کرو گے، اب اس طرح سے عمرہ کرو گے جس طرح سے میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اب تم غیر اللہ کے لیے وہاں جا کر قربانی نہیں دو گے بلکہ وہاں رب العالمین کے لیے اپنا جانور قربان کرو گے۔ کہ کہنا چاہیے حضرت سمامہ بیت اللہ کے قریب آئے، انہوں نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا یہ کون ہے جو کھلی اتنی زور سے رسول اللہ کا تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ مشرکین غضبناک ہوئے اور سمامہ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ ایک مشرک نے اپنے تیر کے اندر، اپنے کمان کے اندر تیر رکھا، قریب تھا کہ وہ سمامہ کو شہید کر دے، لیکن دوسرے نے اسے باندھ رکھا، کہا انہیں مت مارنا، تم جانتے نہیں ہو یہ یمامہ کا بادشاہ ہے، اگر تم نے انہیں نقصان پہنچایا تو ان کا قبیلہ ہمارا غلہ بند کر دے گا، ہم بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ سمامہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد یمامہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد سمامہ نے کہا مکہ مکرمہ کو اب ایک کوئی دانہ نہیں جائے گا۔ سمامہ نے مکہ مکرمہ کا غلہ بند کر دیا، وہاں لوگوں کو فاقے کی نوبت آ گئی۔ ان لوگوں نے جو مشرک تھے پیغمبر علیہ السلام کو تحریر بھیجی، اے اللہ کے رسول ایک صحابی آپ پر ایمان لے کر آئے اور یمامہ کا بادشاہ سمامہ جو آپ پر ابھی ایمان لے کر آیا اس نے ہمارا غلہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے کہا آپ ان سے کہیے یہ غلہ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا تم نے مجھے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، تم نے بھی تو میرا غلہ پانی بند کر دیا تھا، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے سمامہ کو خط لکھوا دیا مکہ مکرمہ میں جس طرح سے آپ کا غلہ جاتا تھا اس طرح سے غلہ بھیج دیا جائے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے آپ کو اقتدار تھا، آپ کو غلبہ حاصل تھا،
آج آپ بدلہ لینے کی طاقت میں تھے۔ مکہ مکرمہ کی عورتیں جو مسلمان نہیں ہوئیں وہ پریشان ہو رہی تھیں، انہیں اپنا کیا دھرا یاد آ رہا تھا، انہیں یاد آ رہا تھا ہم نے پیغمبر پر کس طرح سے پتھر برسائے، انہیں یاد آ رہا تھا ہم نے پیغمبر کی پیٹھ پر کس طرح سے اونٹ کی اوجڑی رکھی، انہیں یاد آ رہا تھا ہم کس طرح سے بلال کو گھسیٹتے تھے، انہیں یاد آ رہا تھا ہم نے خباب کو کس طرح سے برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا، انہیں یاد آ رہا تھا ہم نے حضرت سمیہ کو کس دردناک طریقے سے شہید کیا تھا، انہیں اپنی یادیں ستا رہی تھیں۔ وہ پریشان، اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں آئے، آپ نے کچھ دیر قیام کیا، آرام کے بعد آپ کو بیت اللہ کا عمرہ کرنا تھا، آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے، آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد اس موقع پر عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس موقع پر آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، آپ نے ایک موقع پر عثمان سے کہا تھا عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کی چابی نہیں دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو عثمان کے وہ جملے یاد تھے، لیکن آج آپ نے عثمان سے چابی لی، آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر عبادت کی اور نکل کر آئے، پھر اس موقع پر آپ نے عثمان کو بلایا اور اپنی وہ بات یاد دلائی، آپ نے کہا عثمان میں نے تم سے کہا تھا مکے کے سماج میں جب میں مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا، ایک وقت آئے گا یہ چابی آج جو تمہارے پاس ہے وہ چابی میرے پاس ہوگی، اس دن بیت اللہ کی چابی کا میں مالک ہوں گا اور جسے چاہوں گا وہ چابی میں دوں گا۔ صحابہ اکرام سامنے کھڑے تھے اور صحابہ اکرام اس انتظار میں کہ آج بیت اللہ کی چابی ہمیں ملے گی، اللہ کے رسول بیت اللہ کا متولی آج ہمیں بنائیں گے۔ آپ نے اپنے کسی صحابی کو نہیں بنایا، آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور ان سے کہا عثمان جو برتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کروں گا، میں بیت اللہ کی چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور یہ قیامت تک تمہاری نسل کے اندر رہے گی۔ عثمان بن طلحہ آپ کے اس کردار سے، آپ کے اس اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ سے نکل رہے تھے، آپ نے بیت اللہ کے دونوں دروازے پکڑے، آپ نے دیکھا کہ سامنے مشرکین مکہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے معلوم کیا تم مجھ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حلیم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، شریف زادے کے انسان ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے آپ کو وہ بات یاد تھی، آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان مشرکین مکہ سے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی بہتان نہیں، تم جاؤ، تم سب کے ساتھ آزاد ہو۔ مشرکین مکہ نے آپ کا جب یہ اخلاق دیکھا، یہ کردار دیکھا، وہ اتنے متاثر ہوئے، فوج در فوج پیغمبر علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہتے ہیں پیغمبر پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ہند ابن عتبہ آئی جس نے آپ کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی اور آ کر کہتی ہے پیغمبر علیہ السلام سے اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ان لوگوں کو کس چیز پر مجبور کیا؟ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر اپنا ہاتھ دے رہے تھے، صرف آپ کے اخلاق تھے جس نے پورے مدینہ منورہ کو فتح کر لیا۔ حدیث شریف پڑھی تھی میں نے، حدیث شریف کے الفاظ تھے فتحت المدینہ بالاخلاق، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو اپنے اخلاق سے فتح کر لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر سکون آئے، ہمارے علاقے کے اندر سکون آئے، ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہو جائے، ہمیں پیغمبر کا کردار اپنانا پڑے گا، ہمیں پیغمبر کے اخلاق لانے ہوں گے، ہمیں پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کی صورت کو، پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا للہ رب